है और इसकी तौसीक आर्मी चीफ की जानिब से भी कर दी गई है। جنوب البحر الأحمر وخليج عدن Egypt's والموانئ. stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. امریکہ کو نہیں، پاکستان اور بھارت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سائٹ ان سائٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم پاکستان کی اندرونی سیاست سے ہٹ کر پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کے ایک اہم ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ بھارت میں کچھ عرصے سے جو ایک انتہا پسندانہ روش اور انتہا پسندانہ چلن جو بہت عام ہو چکا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہم اس موضوع کے مختلف نکات کا جائزہ لیں گے۔ بھارت جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک ملٹی لیٹرل سوسائٹی کے طور پر، ایک ملٹی لیٹرل ملک کے طور پر جانا جاتا تھا، جہاں پر مختلف مذاہب، مختلف نسل، مختلف رنگ اور مختلف قومیتوں کے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے کشادگی اور گنجائش رہی ہے۔ لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت میں صرف ایک ہی طبقہ خیال اور ایک ہی طبقہ نظر کے لوگوں کے لیے اسپیس مہیا کی جا رہی ہے، اور باقی جو بھی اقلیتیں ہیں ان کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ تو اس روش کے بھارت کے لیے کیا تقاضے ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے یا کیا اثرات ہوں گے، اور پھر اقلیتوں کے لیے اس حوالے سے کیا لایا عمل ہے اور کیا آپشنز ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ تو چلیے سوالات کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ خالد صاحب، بھارت میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک جو انتہا پسندانہ روش ہے وہ بہت عام دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پر جب سے نریندر مودی کی حکومت 2014 کے بعد سے آئی ہے، تو اس کے بعد سے تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھارت ایک ہندوتوا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس میں بقول اگر ہم جاوید اختر جو شاعر ہیں ان کی بات کو دیکھیں تو اب اس گلستان میں بس ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے۔ اس روش کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ریاستی چھترے کے تلے۔ تو یہ بتائیے، کیا بھارت میں یہ ٹرینڈ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، چل تو رہا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا یہ نیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کے اثرات تو آپ کو کانگریس کے اندر بھی نظر آئیں گے، اور اصل میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو پاکستان بننے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے یہ۔ قائد اعظم کانگریس کے ساتھ رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے یہی ٹرینڈ محسوس کر کے تو ہندو کو ناقابل اصلاح قرار دیا تھا، اور یہ کانگریس کے اندر موجود تھا۔ یعنی پٹیل اور نہرو اس کے نمائندے آپ کہہ سکتے ہیں، گاندھی کو اگر آپ نہیں بھی کہتے، اور گاندھی کے قتل ہونے کے بھی پیچھے اسی طرح کے رجحانات کا دخل تھا۔ تو چونکہ یہ جو تحریک ہے جس نے اب سیاسی صورت اختیار کی ہے، تو اس کو تو 100 سال ہونے کو آ گئے نا، یہ یعنی بالکل 100 سال، یعنی آر ایس ایس جو 1925 میں وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، مطلب 3 سال ہی کم ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر تحریک بننے سے پہلے بھی اس کی کچھ نہ کچھ لوازمات ہیں جو جمع کرنے پڑتے ہیں، تو وہ مطلب پورے آپ 100 سال کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100 سال کی تحریک ہے۔ تو اس کے کانگریس کے اوپر بھی اثرات تھے۔ یہ سیاسی تحریک یہ بنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سیاسی تحریک بننے میں بھی کانگریس کا ہاتھ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ جب اندرا گاندھی نے الیکشن جیتنے کے لیے وہ ہندو دیوی کی صورت اختیار کی، صحیح، تو یعنی جیسے یہاں پہ ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو وہاں پہ اندرا گاندھی نے مذہب کارڈ استعمال کیا، تو اس نے یعنی ان کو رستہ دکھا دیا اس تحریک کے لوگوں کو کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے اقتدار میں آنے کا۔ تو انہوں نے کہا جب ہمارے بل پہ ہی آنا ہے تو پھر ہم کیوں نہ آئیں۔ تو پھر اصل میں آر ایس ایس نے ایک اپنا سیاسی صورت بھی اختیار کی، اور پہلے بی جے پی وہ جو واجپئی صاحب آئے تھے جی، ان کا اقتدار قائم ہوا، پھر بیچ میں کانگریس آ گئی، اور اس کے بعد اب یہ اس طرح آئے تھے یعنی کہ لگتا تھا یعنی کہ اب یہ رہیں گے، کیونکہ کانگریس تو اب تقریباً صاف ہی ہو گئی ہے ہندوستان سے۔ بالکل صحیح، اور اس کا دائرہ اثر اب واپسی کا نہیں ہے بلکہ سکڑنے کا ہے۔ تو اس سے اس انتہا پسندی کا یا کانگریس کی ناکامی کا اندازہ جو بھی ہے صورت، ہمیں وہاں کے حالات کا اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا ہوتا کہ کانگریس کی نالائکی ہے یا یہ کہ وہ انتہا پسندی زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ انتہا پسندی زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے، اس کی ایک جھلک جو ہے نا وہ ٹی وی اینکرز کے رویے سے بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح کے پاگل پن، جنونی کیفیات ان کی ہوتی ہیں، وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پبلک کس طرح کے کردار کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ تو یعنی یہ بہرحال ایک بات ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا جذبہ ہے۔ اب ہندوستان کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ جی، تو سب سے پہلی بات جب ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ پاکستان بننے کے پیچھے اس جذبے کا دخل ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔
اب اگر یہ اس طرح یعنی یہ صورت اختیار کرے گا تو اس کا پھر نتیجہ ہندوستان کی مزید تقسیم کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ جب آپ انسان کو اس طرح مجبور کر دیں گے جیسے کہ ان کے ایجنڈے میں ہے، اور وہ بہت خطرناک باتیں ہیں، کیونکہ جس طرح کی باتیں ان کے وہ لوکل لوگوں کے ذہنوں سے نکل رہی ہیں، اصل میں تو قیادت تو پردہ ڈال کے رکھتی ہے نا اپنے اوپر. ٹھیک. جو عام کارکن ہوتا ہے وہ پھر وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو ان کے اندر کی بات ہوتی ہے. اصل میں اپنے گراس روٹ لیول تک چیز کیا پہنچائی ہے پتہ تو اس سے چلے گا. بالکل صحیح. تو وہ جو چیز ہے اس میں اقلیتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اگر رہیں گے تو غلام کے طور پر رہیں گے. ان کو اگر کوئی روک نہیں ہوگی تو آگے جا کے انہوں نے اقلیتوں کے لیے سٹیزنشپ رائٹس ختم کر دینے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ جیسے کوئی 17ویں صدی میں تھا نا کہ وہ ان کی عورتیں جو ہے نا جسم کا اوپری حصہ جو ہے نا وہ ڈھانپ بھی نہیں سکتی، اور یہ ابھی تو انہوں نے نقاب سے بات شروع کی ہے لیکن دیکھیں وہاں تک جائیں گے. بالکل صحیح. تو پھر اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، انسان ہے، جب آپ اسے دیوار سے لگا دو گے تو ریئیکٹ کرے گا، کوئی کمیونٹی ہے تو ریئیکٹ کرے گی، تو یا تو ختم ہو جائے. ختم آپ کر نہیں سکتے، یہ بہرحال ایک نہ ایک دن تو وہ ریئیکشن آنا ہے. تو ہندوستان کی مزید تقسیم ہوگی، یہ ہندوستان کے لیے بہتر تو نہیں ہے. صحیح. لیکن خالد صاحب اگر ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہ جو جنگوازم اس وقت وہاں پر پروان چڑھ ہے، پھر بھی اس کے تقویت اور اس کے پھلنے پھولنے کے پیچھے کیا کون سے عناصر کا جنونیت ہوتی ہے نا، مذہبی جنونیت ایک شے ہے، دیوانگی ہے وہ. ٹھیک. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا. وہ اپنا بھی دیکھیں نا، نفس کشی بھی تو مذہبی جذبے کے تحت کی جاتی ہے. ٹھیک. اور ہندو مت میں یہ بہت تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب اسلام نے آ کے بیلنس کیا ہے نا. مذاہب آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو جو رہبانیت ہے یہ ادھر ہے، تو یہ سارے نیکی کے جذبے کے تحت ہی ہوئے ہیں نا. نیکی کے جذبے کے تحت ہمارے خودکش بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب کہر درویش برجانے درویش، یہ تو پرانی روش ہے. تو یعنی آپ کا جذبہ جتنا جنون والا ہو، اگر ساتھ عقل نہیں ہوگی تو جذبہ تو آپ کو اتنی زور سے جا کے تو کسی کنویں میں گرائے گا نا. صحیح. اور اسی کا منظر دیکھتے ہیں جو ان کی پروپیگنڈا مشینری ہے اس میں میڈیا کے حوالے سے. سر دیکھیں، میڈیا بیسیکلی کیا، میڈیا کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے جسے آپ ریٹنگ کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. مطلب لوگ بھی وہی آتے ہیں کہ جو مطلب جن کو اپریسیشن ملے. جیسے آپ نے کوئی پرفارم کیا ہے تو اس پہ اپریسیشن آپ کو حوصلہ بڑھا دیتی ہے، آپ پھر اور پرفارم کرتے ہیں. تو میڈیا اصل میں بیسیکلی تو جو عوامی رجحان ہوتا ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھیں، عوام انہیں اپریشیٹ کریں، عوام کہیں واہ واہ ہمارے دل کی بات آ گئی. تو میڈیا کو دیکھ کے آپ کو عوامی جذبات کی ایک جھلک کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ انڈین میڈیا کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں لوکل جو ہے نا وہ جذبات کیا ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر میڈیا سینسیبل ہوگا تو سینسیبل لوگوں کو، عوام سینسیبل ہے تو آپ لا کے ویسے لوگ بیٹھائیں گے جو تجزیے کریں گے، ٹھنڈی باتیں کریں گے، اور لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے اور لوگ انہیں سنیں گے. اگر میڈیا جو ہے نا وہ جیسے ہمارے پنجابی فلموں کا شوقین ہوتا ہے سلطان رائے والی، تو آپ کو ویسے ہی اینکر بھی لا کے بیٹھنے پڑیں گے جو سلطان رائے کی طرح ڈائلاگ ماریں، اچھل کے جو ہے نا وہ خبر آ گئی ہے جا رہی ہے یہ کریں. تو انڈیا میں یہی ہوتا نظر آتا ہے. مطلب مجھے ہم کہتے ہیں یار پاکستان کو ہم ذرا تھوڑا وہ نیچے رکھتے ہیں، لیکن انڈین میڈیا دیکھ کے تو پاکستان ماشاءاللہ یہ بہت، انڈیا سے کم از کم میڈیا کی جو کورنگ ہے اور جو بھی ایتھکس اس کے اعتبار سے پاکستانی جو صحافی ہیں وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں. صحیح. لیکن وہاں اچھے لوگ ہوں گے، یہ نہیں کوئی بھی معاشرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے. پاکستانی صحافیوں سے لائق صحافی ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. بالکل صحیح. لیکن وہ بھی بیچارے کہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے، مین سٹریم میڈیا پہ. اصل میں وہاں کی پبلک شاید انہیں سننے کے لیے نہیں تیار ہوگی. ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. صحیح. اس لیے ان کو وہ کیسے لے کے آئیں گے. ٹھیک. یہاں بھی یہی ہوتا ہے ویسے، لیکن کہ جو مطلب چٹپٹی باتیں کرتا ہو، جو ذرا مرچ مسالے والی باتیں کرتا ہو، اس کو ان چینلز کو بھی زیادہ ریٹنگ ملتی ہے. تو جو ذرا مطلب تجزیاتی بات کرتا ہو، آرگومنٹ لے کے آتا ہو، پھر بات سے بات کو جوڑ کر تیسری بات نکالتا ہو، وہ اس میں ذرا ذہن کھپانا پڑتا ہے. تو ان کو سننے کے لیے، اتنا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے موجودہ جو ہے نا لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. صحیح. بھارت جو ہے وہ ایک ملٹی لینگویج سوسائٹی اور ایک ملٹی ریلیجیس بھی، اس میں مختلف مذاہب کے اور مختلف زبانوں بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن حالیہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے، اس کا نشانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان طبقہ جو ہے اس کو، یعنی مین طور پر مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا مسلمان ہی صرف اس انتہا پسندی کا نشانہ ہے؟
नहीं, मैं नहीं ये समझता हूँ। देखें, वो असल में मुसलमान इसलिए नजर आते हैं कि वो बड़ी अकलियत हैं। ठीक है, वो पहला टारगेट है। बिल्कुल सही। और वो सारी असल में अपनी उसको इंस्पायरेशन उससे दी जाएगी ना, मुसलमानों के रद्द अमल से। 800 साल हुक्मरानी की है, हम पर जुल्म किया, वो जो अंग्रेज ने पट्टियां पढ़ाई हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। वगरना ये कि जिस तरह आपको अभी 5 साल हो गए इक़्तिदार मिला है और जो आप करतब दिखा रहे हैं, अगर मुसलमानों ने इसका उशर अशीर भी किया होता तो आज हिंदुस्तान में हिंदू कोई ना होता। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो सबसे बड़ी दलील है। लेकिन वो अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे से दूर रखने के लिए ये चीजें घोल के पिलाई हैं। ठीक है, अब उनके असरात हैं जो ये इस सूरत में निकल रहे हैं, तो वो मुसलमानों से नफरत ज्यादा है और चूंकि रेजिस्ट भी मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। सही। ठीक है, तो वो फिर इसलिए वो चीज आपको ज्यादा नजर आ रही है। छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो भी यानी मजहबी जुनूनियत होती है, यही है ना कि इसमें किसी के लिए कोई रवादारी नहीं होती। वो कुरान मजीद कहता है ना, ये अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज के जरिए से दफा न कर देता तो जमीन के ऊपर कोई इबादत खाना बाकी ना बचता, ना हिंदुओं के और ना यहूदियों के इबादत खाने बाकी बचते, ना ईसाइयों के बचते, ना वो जो है ना अपने कोई खानकाहें बचती, ना मस्जिदें बचती। ठीक है ना। तो लहुद्दमत सवाम व बियाउन व सलावातुन व मसाजिद युज़करु फी अस्मुल्लाह कसीरा, ये कोई भी बाकी ना बचता। सही। वहां पर जो हम अगर इंतहा पसंद जो वहां के स्पीकर्स हैं उनको अगर देखें तो उनकी बातों से जो एक फील आती है वो ये है कि वो उनके अज़म में है कि मुसलमानों को उसी तरह से भारत से मिटाएंगे जैसे कि स्पेन से मुसलमानों का खात्मा कर दिया गया था। तो क्या ये मुमासलत या क्या उनका जो ख्वाब है ये मतलब हकीकत पसंदी के करीब? देखें, ये हकीकत पसंदी की तरफ तो हम बाद में आते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं ना कि ये उनकी बात जो है ना कोई नई नहीं है, ये इनके इक़्तिदार में आने से बाद की बात नहीं है, ये ख्वाब पुराना है जी। ठीक है। और इसके पीछे वही है, वो धरती माता और प्लीद वजूद, तो इस धरती माता को जो भी नापाक वजूद है उससे पाक करना है। ये बहुत ही एक्सट्रीम की सोच है। सही। तो उसके लिए यानी उन्हें मिसाल जो नजर आती है वो स्पेन की नजर आती है। बाकायदा वहां पे किसी दौर में इन्होंने अपने तहकीकाती वफूद भेजे थे कि भाई कैसे हुआ था, हम भी वैसे करें। तो यानी इस सारी जो भी अभी स्ट्रगल जहां पे इनकी पहुंची है, जिसके पीछे मेरा ख्याल है ये तो कोई 60-70 साल पुरानी बात है कि जिसमें ये इस तरह की स्टडीज हुई थी। सही। तो यानी इसके पीछे मुख्तलिफ ज़हन हैं जिन्होंने ये काम किया, बड़ी यानी तसल्ली से स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ी ये आइडियोलॉजी, संजीदगी से इस पे काम किया गया। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी राह चलते बंदे को ये ख्याल आ गया हो। ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत समझदार लोग हैं हिंदू, मतलब ब्राह्मण, हम तो वैसे ही मरूब होते हैं उसकी समझदारी से और जहानत से और अकल पसंदी से। लेकिन ये कि इस मामले में मेरे हिसाब में वो जो आपने हकीकत पसंदी वाली बात की है उसके एतबार से ये एक खाम ख्याली है, बड़े फर्क है। ठीक कि हिंदुस्तान, अगर आप स्पेन में देखें ना तो स्पेन वैसे तो ज्यादातर पानी से उसकी सरहदें मिलती थी और जो इलाका इंसानों से मिलता था वो सारा क्रिश्चियन इलाका था। मतलब अगर उधर से फ्रांस है, बरतानिया है, तो वो कोई यानी मुस्लिम वर्ल्ड से दूर मुसलमान वहां घिरे हुए थे ईसाइयों के अंदर। बिल्कुल सही। लिहाजा वहां पे वो बात हो गई तो कोई मसला नहीं है। मुसलमान लोकल्स नहीं थे, ठीक है, बाहर से गए हुए लोग थे, तो हुक्मरान जो थे बाहर से गए हुए थे। अब हिंदुस्तान का मामला स्पेन वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हैसियत वहां मुसलमानों की थी, अगर आप हिंदुस्तान को ज्योग्राफी पे रख के देखें तो वो हैसियत यहाँ पे हिंदुओं की बनेगी। ठीक है। क्यों? यानी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान अगर तारीख के तनाजुर में देखे तो अफगानिस्तान का नाम सुनते बच्चा डर जाना चाहिए। ठीक है ना, कि जो भी हिंदुस्तान को मफ्तू किया है तो हमेशा अफगानिस्तान से किया है। ये ख्वाब जिन्होंने पहले देखा था 12वीं सदी में हिजरी में, और उन्होंने कोशिश की थी कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये खात्मा कर दिया जाए, तो अब्दाली आया था ना। सही। ठीक है, किधर से आया था? अफगानिस्तान से आया था। तो स्पेन होता तो फिर कहां से आता? सही। तो आज भी आप अगर मुसलमानों के साथ ये करने जाएंगे तो ठीक है जनाब, आपके सऊदी अरब के हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुकात हैं, मानते हैं कि आपने अमारात के हुक्मरानों को भी फांसा हुआ है,
بالکل صحیح. لیکن وہاں پہ جو عوام رہتی ہے وہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ عرب عوام کے. عرب عوام کے بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ سارے مسلمان ہیں تو ایک حد تک ہوتا ہے، پھر حکمرانوں کو وہ کام کرنا پڑتا ہے جو عوامی جذبات ہوتے ہیں، نہیں کریں گے تو وہ حکمران اڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایران ہے، اس طرح افغانستان ہے، ادھر پاکستان ہے، ایٹمی طاقت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہمارے حکمران، ہمیں پتہ ہے انہوں نے آپ کو کشمیر دے دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. مطلب یہ ملی بھگت سے ہوا ہے سب کچھ. اور لیکن عوام کو بتا کے تو نہیں ہو سکا نا، آج بھی نہیں بتایا جا سکتا نا. بیک ڈور چینل سے. بیک ڈور چینل سے ہوتا ہے نا، کھل کے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو جب آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں ہندوستان میں کہ جو اسپین میں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ ہمارے حکمرانوں کو تو اس پہ تو میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی نا. صحیح. ٹھیک ہے، کچھ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ان کا کر دیا جائے گا دھڑن تک. صحیح. تو یہ سمجھنا کہ بھائی ہم اسپین والا کام ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کر لیں گے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے، بہت بیوقوف. پھر یہ آپ چلیں، مطلب کوئی وہ تھوڑے تو ہے نہیں، 25-30 کروڑ تو ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ہندوستان میں کیا کوئی صحیح تعداد کی کوئی ہے ان دنوں کی تازہ مردم شماری؟ ویسے تو یہ کم بتاتے ہوں گے، ہمیشہ کم بتائیں گے، لیکن عام خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہی مسلمان ہندوستان میں ہیں. تو اتنے لوگوں کو ختم کرنا، ہٹلر بھی اتنے یہودی نہیں ختم کر سکا تھا، 60 لاکھ ہی کر کے کیے تھے نا. جی. اور آج تک ہٹلر کا جو ہے نا وہ اشر نشر ہوا ہے. تو وہ بھی 60 لاکھ کہتے ہیں، بہت زیادہ بتاتے ہیں، وہ یہودیوں نے مبالغہ کر کے 60 لاکھ بتایا، اتنے اس نے نہیں کیے تھے. لیکن کتنا بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے وہ کرنے کے لیے بھی. چلیں، بالکل 10 لاکھ ہی کیے ہیں، پھر بھی کتنا کرنا پڑا. یہ آپ 25-30 کروڑ کا کیا کرو گے پھر اس دنیا میں جس میں کہ آپ زندہ ہو، جیسے جو آپ گلوبل ولیج ہے، جس میں کسی کو غلام بنا کے رکھ سکتے ہو؟ جو آپ کا خواب ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا بالکل سلیو بنا کے رکھو گے، سٹیزن شپ ان کی واپس لے لو گے، تو یہ آپ کر سکتے ہو اس ورلڈ میں؟ جو دنیا کی شیطان طاقتیں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ کر لو، کیا ان کی عوام ان پر پریشر نہیں ڈالے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کی رائے عامہ بنانے والے ادارے نہیں پریشر ڈالیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ خواب ہے، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. بالکل صحیح. ابھی آپ نے افغانستان کی بات کی، تو جو حالیہ افغانستان میں ایک تبدیلی آئی طالبان کے حوالے سے، تو اس کی کافی چیخو پکار سنی گئی بھارت کے میڈیا پر، تو وہ بھی اسی ایک تاریخی ڈر کا ایک شخصانہ تھا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ لاشعور میں ہوتی ہیں چیزیں. انگریز یہاں حکمرانی کر کے گئے نا. صحیح. تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری کرکٹ ٹیم جب کھیلتی ہے، انڈیا کی بھی اور ہماری بھی، انگلینڈ کے ساتھ، تو ان کی یہ آپس میں کھیلتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. جب یہ انگلینڈ سے کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. تو یہ آقا اور غلام کا فرق جلدی جلدی دماغوں سے نکلتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح سمجھیں کہ جہاں سے آپ پر لوگ آئے ہوں، انہوں نے بار بار قبضے کیے ہوں، حملے کیے ہوں، تاخت و تاراج کیے ہوں، تو وہ جاتا تو نہیں ہے، اجتماعی لاشعور میں ہوتا ہے. صحیح. وہ انہیں چونکہ وہ پہلے اگر نجیب تھا یا وہ جس طرح کی اشرف غنی تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے اچھے وہ میٹھی چھری والے تعلق رکھے ہوئے تھے، اور انہیں امید تھی کہ ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اب سخت جان آ گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، اپنا ملک سنبھالنے جوگے نہیں ہے، لیکن چونکہ موقف میں ذرا سختی رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ ساری آؤ فغاں آپ نے سنی جو انڈیا میں مچی. صحیح. نہیں، وہ تبدیلی کہاں آئی؟ کابل میں. اور درد کی پیڑیں کہاں اٹھی؟ دہلی میں. تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. خالد صاحب، کانگریس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، تو کانگریس چونکہ یعنی برے صغیر میں سب سے قدیم جماعت ہے، سیاسی جماعت اگر جدید معنوں میں ہم بات کی جائے، اور کانگریس کا ایک جو تعارف تھا ہندوستان بننے کے یعنی تقسیم کے بعد بھی، وہ یہ تھا کہ اس میں تمام قومیتوں کی یا ہندوستان کے تمام طبقات کی نمائندگی ہے. یہ بتائیے کہ جو اب بی جے پی کی جو بھی ایک انتہا پسندی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ سر چڑھ کر جس کا توتیا بول رہا ہے، کیا کانگریس کے اندر بھی اس کی جڑیں کہیں ہم ٹریس کر سکتے ہیں تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد؟ دیکھیں، یہ ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ کانگریس جو ہے نا وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ کھو گئی ہے. یعنی سمجھ لیں، بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کی طاقت سیکولرزم ہے. کیونکہ وہ جیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ یہ مختلف قومیتوں کا مجموعہ ہے، مختلف نظریات کے لوگوں کا اکٹھ ہے. بالکل صحیح. تو جب ایسی سچویشن، ایسا آپ نے وہ بانمتی کا کنبہ ہو، تو اس کو سیکولرزم ہی جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے.
اب اس میں سے ایک کوئی کمیونٹی اٹھ کے کہے کہ جی نہیں سب کے اوپر ہم ڈومینیٹ کریں گے، تو پھر وہ اس کے اندر لازمی تقسیم پیدا ہوگی. تو کانگریس وہ جماعت تھی کہ جو ہندوستان کی بانی جماعت ہے، یعنی موجودہ ہندوستان کی بانی جماعت ہے، اور کانگریس نے بہرحال یعنی پالیسی وہ رکھی جو سیکولر پالیسی تھی، اور اس کی وجہ سے مطلب ابوالکلام آزاد جیسے بندے کو بھی اس نے اپنے اندر وہ کر لیا، سمو لیا. بالکل صحیح. یہ تو بصیرت تھی قائد اعظم کی کہ وہ گاندھی کے چکر میں نہیں آئے. ابوالکلام آ گئے گاندھی کے چکر میں آئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے اصل میں شاید گاندھی کے چکر میں وہ بھی آتے اور آئے رہے ہیں. انہوں نے فیس دیکھ لیا نا پٹیل کا، نہرو کا، اور یہ ان کا انفلوئنس دیکھ لیا، اور عوام کے اندر جو بھی اس وقت کے جذبات تھے وہ دیکھ لیے، یا ان کو فیڈ بیک مل گیا جو بھی ہوا. تو ان کے وہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، ہندو ناقابل اصلاح ہے. یعنی جب وہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے برطانیہ، تو کسی نے کہا کہ جی آپ کیوں آ گئے ہیں، مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا یار یہ مسلمان مطلب وہ دھوکے باز ہی سمجھے انہوں نے جو بات کہی تھی کہ بھئی میں ان سے بیٹھ کے جو دن کو بات کرتا ہوں میٹنگ کرتا ہوں یہ شام کو جا کے ڈی سی کو بتا دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو مطلب مایوسی کی بات ہے، ان کے میں کیا قیادت کروں گا. ادھر ہندو ہیں، یعنی دوسری صورت وہ ہو سکتی ہے کہ یار ان کے ساتھ مل کے کریں، تو وہ ناقابل اصلاح ہیں. ٹھیک. تو ہندوستان سے مایوس ہونے کی دو وجوہات انہوں نے بیان، ایک مسلمانوں کی جو کمزوری اور ایک ہندوؤں کی جو ناقابل اصلاح ہونا ہے. یہ چیز انہوں نے فیل کر لی، پلس لے لی. اب وہ گاندھی پہ انہوں نے نہیں اعتبار کیا کہ یہ تو اوپر کی باتیں ہیں نا، گاندھی کی کون سنے گا. یہ تو آئیڈیلسٹک بات ہے جو گاندھی کر رہے ہیں، زمینی حقیقت کچھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور چونکہ ابوالکلام ذرا تھوڑا وہ تھے بھی تخیلاتی، تو وہ اس میں آ گئے اور آخر تک آ گئے. مطلب آخری تو ان کا بہت ہی زیادہ شاید وہ تقریباً وحدت ادیان کے قریب آس پاس کی باتیں بھی مل جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے نا. تو گاندھی نے تو پورا طرح اس کے شہر میں اپنے میں لے لیا تھا ان کو. قائد اعظم نہیں آئے، اور اس وجہ سے بہرحال اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. ملک بن گیا ایک. تو مسلمانوں کے لیے اب وہ اگر ختم کرنا بھی چاہیں تو کیسے ختم کریں گے. چلیں وہ 25-30 کروڑ ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ جو 25-30 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بنگلہ دیش ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایٹم بم سے اڑا دیں گے پاکستان کو. یار وہ اصل میں دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا. پھر وہ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو. نہیں یہ ضیاء الحق کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، پتہ نہیں اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن مشہور کی گئی ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے، راجیو گاندھی کو کی ہے. تو وہ یہ بات ہے کہ یار ٹھیک ہے تم ہم پہ کرو گے، ہم تم پہ کریں گے، دونوں ختم ہو جائیں گے، لیکن مسلمان پھر بھی بچ جائیں گے. ہندو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ اگر کریں گے تو بھائی تباہی آ جائے گی یہاں پہ. لیکن کیا سیکنڈ سٹرائک کا ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، یہ ہندوستان کو پتا ہوگا نا. تو اگر ہوئی تو وہ کیا پتا ہماری سیکنڈ سٹرائک ان کے اندر ہی سے ہو جائے تو پھر یعنی نہ صرف کیپیبلٹی ایسی ہو کہ ہم یہاں سے کریں، اگر ایسی ویسی ہو کہ ہم وہیں سے کر لیں تو پھر تو نہ وہ رہے نہ ہم رہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے تو چلے ہم پھر بھی شہید ہو جائیں گے. ہماری تو آگے بھی جناب پکی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا ہوگا جناب علی، مسئلہ یہ ہے. اور آپ کی تو تاریخ ہی ختم ہو جائے گی. ویسے یہ چلیں بات لائٹ موڈ پہ ہو گئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپشن ہے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ دیوانوں کا آپشن ہے. اس دیوانگی تک جانے کے لیے مطلب وہ بہت ہی ایکسٹریم کی دیوانگی چاہیے، اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے، اماکت ہے یہ. ٹھیک. ضمناً اس میں ایک اور موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں. بھارت میں جس طرح سے آزادی کے بعد سے لے کر ایک تو کانگریس کا دور چلتا رہا کافی عرصہ، لیکن اس کے بعد بی جے پی آئی کانگریس کے سیاسی طور پر یعنی انتخابی سیاست میں اس کا توڑ کرنے کے لیے. اور یہ دو پارٹیاں ایک یعنی مین دھارے کی پارٹیاں. ایک اور پارٹی عام آدمی پارٹی کے نام سے ایک یعنی پچھلے 10 سال سے بھارت کے جو شہری علاقوں کی مڈل کلاس ہے اس میں اس نے کافی مقبولیت اور پذیرائی حاصل کی ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حالیہ انہوں نے پنجاب میں بھی الیکشن بالکل سویپ کیا. اس میں اصل میں یہ جو ہے نا یہ غیر متوقع بات نہیں ہے. ٹھیک. مطلب پہلی بات یہ سمجھنے کہ یہ غیر متوقع نہیں ہے.
اس لیے کہ جب یہ میرا خیال ہے 2-3 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، میں نے کہا جب فیشزم آتا ہے نا تو اس کی مزاحمت لازمی ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، وہ جبر نہیں گوارا کرتا. تو یہ اسی سے تو ہم یہ بھی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہندوستان ٹوٹ جائے گا، اس جبر کے نتیجے میں ایکسٹریم صورت وہ بنے گی. لیکن اس کے بیچ میں ہندوستان کے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کچھ جسے کہتے ہیں نا عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، وہ یعنی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں، ٹھیک، ہندوستان کے اندر سے کھڑے ہوں اور وہ ہندوستانی ہوں. مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں. لیکن یہ کہ اس جو فیشزم آ رہا ہے مذہب کے نام پر وہاں پر، اس کے آگے بند بانے. تو ایک تو میرا خیال ہے انٹلیکچوئل لیول پر بھی یہ ڈیبیٹ وہاں پہ ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو نیک آوازوں کو وہاں سے بلند ہونا چاہیے. یہ ہندوستان کے حق میں بہتر ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پبلک کے لیول پہ کیا ہوتا ہے، احساسات ہوتے ہیں، اور ان احساسات کو یا جذبات کو یا رجحانات کو یعنی وہ انٹلیکٹ لیول پر وہ نہیں بیان کر سکتے ہوتے، ٹھیک، لیکن فیلنگز وہی ہوتی ہیں جو ایک انٹلیکچوئل کی فیلنگ ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے، جبر کو وہ بھی برا ہی سمجھیں گے. کیوں وہ برا ہے یہ ڈسکرائب نہیں کر سکیں گے، تو ایک اندر بے چینی فیل کریں گے. تو یہاں پہ پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ، یعنی وہ میں یہ نہیں کہتا وہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، وہ عملی لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کے رجحانات کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر سامنے آتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی سیاسی تحریکوں کو منظم کر لیتے ہیں. عملی لوگ ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں. صحیح، اس کے پیچھے کوئی اتنی ریزننگ نہیں ہوتی، کوئی اتنا انٹلیکٹ نہیں ہوتا، کوئی آئیڈیالوجی اتنی بڑی نہیں ہوتی، پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے نا. یہ ہندوستان کے لیے ایک مثبت علامت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر جو اس کی وہ والی لیڈرشپ ہے نا جس نے اس کو منظم کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر اس سارے عمل کے مخالف جذبات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. صحیح، اور وہ جذبات ہیں جو ہندوستان کو متحد رکھ سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے اب اسے منظم کیا ہے وہ اس گریٹر سیناریو میں اس کو پلیس کر سکیں صحیح طریقے سے، یعنی بی جے پی کے مقابل، صرف اسے سیاسی اغراض کے طور پر نہیں، ہندوستان کے اس آئیڈیالوجی کے اعتبار سے. تو یہ ایک آگے بہتر پیش رفت ہوگی، اس کا وہ فائدہ ہوگا. کانگریس کی جگہ جو خالی ہوئی تھی وہ یہ پارٹی اس کو کر لے گی اور یہ کانگریس سے بہتر ہوں گے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. کانگریس میں بھی اصل میں تو وہ ہائر لیول پہ تو اشرافیہ ہی تھی نا، بالکل صحیح، خاص مطلب، اور وہ مطلب ان کا اور عوام کا ایک فاصلہ تھا. اس وجہ سے وہ جو ہوتا ہے برہمن اور شودر کا جو فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ ذرا عوام سے نکلے ہوں گے. چلیں 20-25 سال تو چل جائے گی نا عوامیت، اس کے بعد یہ بھی وہی ہو جائیں گے، لیکن اتنا عرصہ جو ہے نا یہ بریدنگ سپیس مل جائے گا انڈیا کو. بالکل صحیح. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت میں مختلف چھوٹی جماعتیں ہیں، مثلاً جو وہاں کی لیفٹ کی جماعتیں ہیں یا مختلف قوم پرست جماعتیں ہیں مختلف علاقوں کی، عام آدمی پارٹی کی ابھی ہم نے بات کی، کیا یہ جو ہندو انتہا پسندی ہے، فاشزم ہے، بی جے پی کی اس کو ریپلیس کر سکتی ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے بات کی عام آدمی پارٹی، اصل میں دیکھیں نا یہ اس میں تو ایک جو آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ ہے نا وہ تو لیفٹسٹ پارٹی ہی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو بی جے پی کا اسٹانس ہے یہ تو رائٹسٹ ہے نا، ایکسٹریم رائٹسٹ. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ میرا خیال، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن یہ جو عوام پارٹی ہے اس کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہوگی اس کے رجحانات بھی تھوڑے لیفٹ کے ہی ہوں گے. واللہ عالم، مجھے میں صحیح انداز میں ویسے ایک گیس کر رہا ہوں. ٹھیک، مطلب سوشلسٹ قسم کے خیالات بھی ہوں گے یا اس طرح کچھ ہوگا، تبھی تو ان کو یہ پذیرائی عوام سے مل گئی ہے، نہیں تو نہیں ملنی تھی نا، کیونکہ وہ تو سارا جو رائٹسٹ کراؤڈ ہے وہ تو جائے گا نا بی جے پی کی طرف. تو یہ اب منظم ہو سکتے ہیں آپس میں، یعنی ان کی کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، مربوط ہو سکتے ہیں نہیں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یہ اس کا میں اتنا ڈیٹیل میں مجھے وہاں کے نہیں پتہ ہے. جغرافیہ بھی ذرا ایسا ہے کہ وہ شاید اتنی فاصلے زیادہ ہیں، یہ شاید آپس میں جڑ نہ سکیں. لیکن بی جے پی کو ریزسٹنس ہر جگہ سے بھی ملے گی نا، تو وہ یہی لیفٹسٹ پارٹیاں ہوں گی. کیونکہ دوسری جو پارٹی تھی وہ کانگریس، وہ تو اڑ گئی نا. صحیح. وہ تو اپنے اب کیا 1-2 صوبوں میں ہی حکومت رہ گئی ہے ان کی، اور وہ بھی امکان ہے کہ اگلے الیکشن میں وہاں سے بھی ختم ہو جائے گی. ہاں تو یہ ٹھیک. اصل میں دیکھیں نا کانگریس نے بہرحال وہی ہندوتوا والی ہی سیاست کی ہے.
हिंदुइज्म वाली की है। बिल्कुल सही। वो बातें की हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन ये कि सियासत उसने यही की, अवाम में जाके यही सियासत की है। ठीक है, तो जब उसके अब्बे आ गए तो इसने तो मेल्ट डाउन होना ही था ना, जो इसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ठीक ठीक। अच्छा, ये जब हमने हिंदुस्तान के वाले से हम कहते हैं कि उसकी मजबूती की बुनियाद या उसके बाकी रहने की बुनियाद सेकुलरिज्म है, इस्तेहकाम उसका, ठीक है ना, इस्तेहकाम या जो भी है, चले वो इकट्ठा चलता रहेगा जिस आइन के तहत वो सेकुलरिज्म है। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल उलट बात है। सही। पाकिस्तान सेकुलरिज्म पाकिस्तान को तोड़ेगा। अच्छा, ये एक एतराज किया जाता है कि, और मतलब मुसलमानों के हवाले से एतराज भारत में भी किया जाता है और एक आम तौर पर भी, यानी अगर कोई भारतीय हिंदू पाकिस्तानी किसी मुसलमान से बात करे तो वो कहता है कि तुम लोगों को जब, मुसलमानों को जब अक्सरियत में जहां पर होते हैं तो वहां पर निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत जो है वो पसंद है, जबकि जब मुसलमान अकलियत में होते हैं तो वहां पर मुसलमानों को जो सेकुलरिज्म है वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये मुतजाद, खुला तजाद नहीं है क्या ये? ये खुला तजाद है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही। क्यों नहीं है, खुला तजाद है। लेकिन ये कि आप जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, मुसलमान जहां पे अक्सरियत में वहां हर जगह पे सेकुलरिज्म ही है। ठीक है। अच्छा, सेकुलरिज्म असल में है क्या? खुद जियो, बाकियों को जीने का हक दो, ठीक है, और मजहबी आजादी दो। ठीक। मजहबी आजादी का मतलब यह है कि दूसरे को, मतलब वो जो भी उसके मजहबी त्यौहार हैं, जो उसकी मजहबी इबादत के तौर तरीके हैं, जो उसकी मजहबी रसूमात हैं, जो उसकी शादी ब्याह के तरीके हैं, इस पे कोई कदगन ना लगाओ। तो जब इस्लाम गालिब भी होता है तो वो तो ये इजाजतें सब दी होती हैं, बल्कि दुनिया में ये इजाजत सबसे पहले दी इस्लाम ने है, रवादारी और मजहबी आजादी। ठीक। मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये मिल जाएगा कि भाई ये किसी के इबादत खाने को नहीं छेड़ना, किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना, यानी ये तो कुरान में है कि इनके बुतों को भी बुरा ना कहना, यानी गाली ना देना। तो ये तो मतलब कुरान ने सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जहां जहां मुसलमानों ने इलाके फतह किए हैं वहां की जो मजहबी इबादत खाने थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो जहां तक दूसरे मज़ाहिब का ताल्लुक है जी, उनको जब बालादस्ती मिलती है तो उनका मामला मुख्तलिफ है। यानी अगर आप बीजेपी के नजरियात को देखें तो वो तो शायद ड्रेस कोड भी पसंद नहीं करते, कोई अपनी मर्जी का पहन सके। ठीक है, मुसलमानों के लिए उनकी मर्जी के ड्रेस कोड के भी मुखालिफ है ना। बिल्कुल ठीक है, तो मुसलमानों ने तो ये नहीं किया। इसलिए हमारा जो, जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे होते हैं तो वो किसी और मानी में कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम तो उस मानी में यानी रवादारी आजादी तो हम यानी उस मानी में कर रहे होते हैं, तो वो तो इस्लाम में पहले से मौजूद है। ठीक है, सही। तो वही बात कर रहे हैं। तो आपके तो सेकुलर नजरियात हैं, रह गया ये कि सेकुलर उसूल के मुताबिक भी जो अक्सरियत की राय है उसके मुताबिक लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए, यही सेकुलर राय है ना। ठीक। तो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अपनी अक्सरियती राय से अगर इस्लाम को लॉ ऑफ लैंड बना लेते हैं तो किसी को क्या एतराज है? बिल्कुल सही। ये तो मतलब सेकुलर पैराडाइम के अंदर हुआ ना ये। बिल्कुल, बस इतनी सारी बात है। ठीक। चलिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक अहम सवाल आखिर में हम करेंगे। खालिद साहब, भारत के मुसलमानों को अब उनके वजूद के हवाले से भी अब सवालात उठने लग गए हैं भारत में। ऐसे में भारतीय मुसलमानों की बका किस शय के साथ वाबस्ता है? सवाल ये असल में जरा काफी मुश्किल है मतलब इसका जवाब, क्योंकि ये पसंद नहीं आएगा। चलें आप बता दें। तो यानी मेरे हिसाब में एक मुसलमान की हैसियत से इक्वल सिटीजनशिप हिंदुस्तान की कबूल करना एक सेकुलर आइन के तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। ये पहले भी ठीक नहीं था। मैं अबुल कलाम आजाद की पॉलिसी का मुखालिफ हूं। ठीक है, मैं और के एतबार से उनकी बहुत कदर करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, और ये जो उन्हें इक्वल सिटीजनशिप दी है ना, है नहीं, अब नजर आ गया ना किधर है। तो ये इक्वल सिटीजनशिप एक तरह से
یعنی یوں یہ بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ایک مسلمان کو ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, اس کا تقاضا ایمان کا نہیں ہے یہ. بالکل صحیح. تو وہ اگر ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں وہ اکثریت میں نہیں ہے, ان کی حکومت نہیں ہے, تو نہ انہیں حکومت میں شریک ہونا چاہیے تھا, نہ ایکول سٹیزن شپ لینی چاہیے تھی, وہ اقلیتوں کے حقوق لے لیں. یعنی خود ہی وہ سٹیپ ڈاؤن کر. بالکل ٹھیک ہے. وہ آج بھی بیٹھ کے تو ان کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم ایکول نہیں ہیں آپ کے. صحیح. ہم یہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا سٹیزنز کے حقوق آپ دیں گے, اور اس کے لیے پھر وہ ایک نیا چلیں, وہ ہو جائے گا نا, آئین بن جائے گا, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آ جائے گا اس کے تحت. یعنی یہ ابھی ان کے پاس یہ چانس ہے, کل شاید یہ بھی نہ رہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور میں اسے دین کا تقاضا کیوں کہہ رہا ہوں, اگر خالص اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہندوستان پہ غیر اللہ کی حکمرانی ہے. بالکل. تو ان کے ساتھ آپ کی کوآپریشن اور ایکولیٹی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو وہاں ویسے ہی انڈر پروٹیسٹ رہنا ہے اگر آپ اللہ کی حکمرانی کے قائل ہیں تو. صحیح. اب میری بات سمجھیں. تو اب دوسری بات پھر کیا ہو جائے گی کہ آپ یعنی یہ تحریک تو اب آپ نے چلانی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ وہ شے ہے جس میں پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. صحیح. آپ اپنے وجود کی بقا اگر چاہتے ہیں تو آپ کے وجود کی بقا اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے جس کے آپ امین ہیں, جس کے آپ وارث بنائے گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو دوسری قوموں پر قیاس نہیں کر سکتے. دوسری قوموں پر قیاس کرنے تو پھر راجپوت کہلائیے, پھر چودھری کہلائیے, ٹھیک ہے نا. پھر اپنی وہ جو بھی آپ کا حسب نسب ہے اس کی بنیاد پر اپنی ایگزسٹنس کی بات کیجیے. آپ مسلم امہ کی حیثیت سے جب بات کریں گے تو آپ کے وجود میں آنے کا ایک مقصد ہے, غرض تاسیس ہے, اور وہ غرض تاسیس ہے اخرجت للناس, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ تمہارا مشن ہے. تو اس مشن کا کوئی تقاضا ہے نا, پوری نو انسانی کے لیے حضور رحمت للعالمین بن کے آئے, ان کے ریپریزنٹیٹو تم ہو. تم رحمت للعالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پوری دنیا کے لیے امن کے پیغامبر بنو, پوری دنیا کے لیے آپ رحمت کے پیغامبر بنو. تو اس آئیڈیالوجی پہ آؤ گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. نہیں آؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, پھر اپنے زور بازو سے جو ہو سکتا ہے کر لو. ٹھیک. تو مسلمانوں کے لیے تو اس اسلامی آئیڈیالوجی کے علاوہ ان کی بقا کا بھی امکان نہیں ہے. صحیح. چلیے پروگرام کو ہم اسی نقطے پہ ختم کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.